ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں اس وقت اپنے آپ کو بچانا، اپنے دین کو بچانا، اپنے ایمان کو بچانا. لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، لوگ اتنے برباد ہو جائیں گے، لوگ اتنے تباہ ہو جائیں گے. صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں اس وقت سے اپنے آپ کو بچانا، اس وقت اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا، قرآن کریم کے ساتھ جوڑ دینا، ایمان اور اسلام کے ساتھ وابستہ کر دینا. لوگ اتنے بگڑ جائیں گے، ہر کوٹھی، ہر بنگلہ، ہر مکان، ہر دکان، ہر ہوٹل، ہر تمام کے تمام چاروں طرف سے قرآن کریم کے بجائے، درود پاک کے بجائے، استغفار کے بجائے، کلمہ طیبہ کے بجائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں اس وقت اپنی زندگی کا خاص خیال کرنا. لوگ اتنے تباہ ہو جائیں گے، جنازہ بنگلے سے نکلے گا، جنازہ کوٹھی سے نکلے گا، جنازہ شاہی محل سے نکلے گا، جنازہ ایوان صدر سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑے ڈیرے سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑی شاہی منزل سے نکلے گا. حال یہ ہوگا مرنے والے کے پلے ایمان کی رتی نہیں. مشکاۃ شریف میں حدیث پاک موجود ہے. ارشاد فرمایا کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے وقت کی پیاس کا انتظام کرو. اتنی شدید پیاس لگتی ہے، اتنی سخت پیاس لگتی ہے، سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، پھر ہم آپ کے لیے قاری حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان لے کر آئے ہیں. تو دوستو اس بیان کو پورا سنیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا. تو چلیے دوستو ہم آپ کو بیان کی طرف لے کر چلتے ہیں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو، کڑوا پن سے پناہ مانگو، موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو. اتنا سخت منہ کڑوا ہو جاتا ہے، آدمی کے مرنے کے بعد بھی لاکھوں برس تک منہ کڑوا رہتا ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے صدمے سے پناہ مانگو، موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو، موت کے وقت سے پناہ مانگو. اتنا زبردست جھٹکا لگتا ہے، آدمی کے بدن میں منوں کے حساب سے لہو ہوتا ہے، جھٹکا لگنے سے ایک قطرہ باقی نہیں رہتا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کی تیاری کرو، قبر کی تیاری کرو. موت کا جھٹکا لگنے سے کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے. ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو. اتنا زبردست پگھر پسینہ آتا ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا. موت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو. اتنی زبردست گھبراہٹ ساری زندگی میں کبھی نہیں آئی. آخری وقت ہے، کروٹیں بدل رہا ہے، کبھی پیر اکٹھے کرتا ہے، کبھی ہاتھ مارتا ہے، بےتابی ہے، الجھن ہے، بے قراری، پریشانی ہے. آخری وقت ہے. بیٹی نے پوچھ لیا ابا جان کیا تکلیف ہے؟ کہتا لخت جگر، کھانسی نہیں، درد نہیں، پیڑ نہیں، بخار نہیں، سانس لیتا ہوں ایسا معلوم ہوتا ہے ہزاروں کانٹوں والی ڈھینگریوں کے اوپر سے گھسٹ کے سانس آ رہا ہو. کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے،
ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کر دیا جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے، کالی کملی والے آدمی کی جان کیسے نکلتی ہے؟ فرمایا ریشمین کپڑا لے لو، خاردار جھاڑ پہ ڈال دو، پلہ پکڑ کے کھینچ لو، جیسے وہ تار تار ہو جاتا ہے آدمی کی یوں رگوں کو توڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتہ رگوں میں غوطہ مار مار کر گھسیٹ گھسیٹ کر روح کو گھسیٹ کے لاتا ہے۔ والنازعات غرقا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کو رگوں میں سے غوطہ مار مار کر گھسیٹ کر لاتے ہیں۔ آج میری تیری کیا مجال ہے، کیا جرت ہے؟ کبھی سوچا بھی ہے کہ ایسا بھی وقت آنے والا ہے، نہ جانے گھر میں موت آئے گی، نہ جانے آپریشن روم میں آئے گی، نہ جانے ٹیکا لگتے ہوئے آئے گی، گولی کھاتے ہوئے آئے گی، یا سڑک پہ ایکسیڈنٹ میں موت آئے گی، کوئی نہیں جانتا، درود پاک پڑھتے ہوئے موت آئے گی، یا کنجری کا گانا گاتے ہوئے موت آئے گی۔ اس لیے مجذوب کہتا 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلاؤ کا ہے، ذرا سنبھل کے چل۔ ہزاروں تیرے جیسے آئے، جب جانے لگے تو کوئی دنیا میں اندھیرا نہیں ہوا۔ خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ہے، ناز ہے کس کی؟ خدا جانے یہ دنیا جلوہ گاہ ناز ہے کس کی؟ ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے مجلس کی۔ نواب چلے گئے، راجے چلے گئے، صدر چلے گئے، وزیر چلے گئے، بڑے بڑے جج چلے گئے، دنیا اپنی جگہ قائم ہے۔ کبھی تم نے بھی سوچا کہ ہم بھی جا سکتے ہیں؟ نہیں نہیں، ہمیں کون ہلا سکتا ہے؟ ہم بڑے مضبوط ہیں، ہمیں کون ہلا سکتا ہے؟ افسروں کو دیکھو، ان کی کھوپڑی بگڑی ہوئی، ملازمین کو دیکھو وہ خدا کے قرآن کے باغی، ذمہ داروں کو دیکھو وہ محمد مصطفیٰ کے دین کے باغی۔ ہم پیروں فقیروں مولویوں کو دیکھو بہانے بنا بنا کر کے دین کا ستہ ناش کر رہے ہیں۔ تمام اعمال خدا کے سامنے، اس نے بڑوں بڑوں کو رگڑ دیا، تمہاری میری کیا ہستی ہے؟ کروڑوں کے مربوں کے مالک دنیا سے چلے گئے۔ لاہور انارکلی میں چلے جاؤ، قطب الدین ایبک کی قبر پہ جا کے دیکھو، جس کا ایک حکم ملتے ہی در خیبر سے چاٹا گام کی پہاڑیوں تک لرزہ مچ جاتا تھا۔ وہاں جا کے دیکھو لکھا، جن کی ڈنکی سے گرجتے تھے زمین و آسمان، جن کے ڈنکی سے گرجتے تھے زمین و آسمان، اور گھاس ہے ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں، جھاڑ ہے ان کی قبر پر اور نشان کچھ بھی نہیں۔ بادشاہوں کی قبروں پہ جھاڑ کھڑے ہیں، بڑی بڑی رانیوں کی قبروں پہ جھاڑ کھڑے ہیں، بڑی بڑی ملکاؤں کی قبروں پہ درخت کھڑے ہیں، بڑی بڑی حسین آنکھوں کو کیڑوں نے کھا کے ختم کر دیا، ایسے ایسے لب سرخ باریک پتلے لب کیڑوں نے کھا کے مکا دیے۔ اسی لیے قرآن کریم للکار کے کہتا ہے، فرمایا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ۔ جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا، ہر آدمی اپنی قبر سے نکلے گا، کہیں گے قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔
कब्रों में अजाब भुगतने वाले लोग, दर्दनाक अजाब भुगतने वाले लोग क़यामत का खौफनाक मंजर देख के कहेंगे, इलाही हम सोए हुए थे, हमें किसने जगा दिया। कब्र का अजाब नींद मालूम होगा क़यामत के अजाब के मुकाबले में। तुम्हें तो यकीन नहीं आता होगा, कहता होगा कारी हनीफ कहानियां कह रहा है। हाँ, जो मर गए उनसे जाके पूछो, जाओ कब्रिस्तान में जाके पूछो तुम्हारा क्या हाल है। जिनका मर जाता है वो अपने मुर्दे को उठाकर कब्रिस्तान में ले जाते हैं। कब्र खोदी, पुराना मुर्दे की हड्डियां निकल आईं, उन हड्डियों को निकाल कर बाहर रखा, गाड़ा पकड़ाते, ईंट देते, अपनी मैयत को उतारते, उन हड्डियों पे पैर आ गया, उस खोपड़ी पे पैर आ गया जो पहली कब्र से निकाल के रखी थी। कहता उसमें से आवाज आई खोपड़ी में से, कहता कल पाओ एक काश है सर पर जो आ गया, यकसर उसको खाना है शकिस्ता से चूर था। और जो खोपड़ी पैर के नीचे आई उसमें से आवाज आती है, जरा राह देख के चल और बेखबर, कल मैं भी तेरी तरह सरे पुरगुरूर था। और पैर के नीचे चूर चूर कर देने वाले, कल इस खोपड़ी पे बड़े अच्छे अच्छे दुपट्टे ओढ़े जाते थे, इतर की मालिश की जाती थी, हार डाले जाते थे, आज तेरे पैर के नीचे आकर मैं चूर चूर हो गया हूं। कल को किसी के पैर के नीचे तू यूं ही चूर चूर हो जाएगा। मेरी तेरी क्या हस्ती क्या मजाल। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस है, मदीना पाक है, आखिरी वक्त है। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मेरा जिगर फटने लगा जब मैंने हुजूर को पसीने आते देखे। मैंने हजरत के चेहरे पे घबराहट देखी और आपने फरमाया, आयशा ठंडे पानी का प्याला तो ला। न दौड़ी, ठंडे पानी का प्याला ले आई, इशारा फरमाया यहां रख दे। मैंने रख दिया। फरमाती यहां दोगी मेरी परेशानी की रहमत वाला हाथ उस प्याले में भिगो भिगो कर तेरे अनवर पे मलना शुरू फरमा दिया, छींटे मारने शुरू फरमाए। मैंने अर्ज किया मेरे आका क्या हुआ? फरमाया आयशा मौत बड़ी घबराहट वाली है। जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैं करीब बैठी थी, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी करीब बैठी थी। किसी ने दरवाजे पे दस्तक दी, हल अदखलुका फिल बैत, क्या मैं घर में दाखिल हो सकता हूं? मुझे घर में आने की इजाजत है? जनाब फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो परेशान बैठी थी, फरमाने लगी ओ देहाती गवार कहीं के, मेरे अब्बा बेहोश है, तुझे इजाजतों की पड़ी है। सरकार को थोड़ा सा होश आया, फरमाया लख्ते जिगर किसे बेहोश कहती हो, किसे देहाती कहती हो, किसे गंवार कहती हो? ये तो वो है जो बच्चों को यतीम बना दे, ये तो वो है जो दुल्हन का सुहाग उजाड़ दे, ये तो वो है जिन्होंने कोठियों को वीरान कर दिया, बंगलों को वीरान कर दिया, मुल्कों को वीरान कर दिया। ये तो तेरे अब्बा का मकाम है जो इजाजत मांगी जा रही है। ले आए, अल्लाह पाक ने सलाम भेजा है, आपको बुलाया है, मैं तैयार हूं। रूह मुबारक कब्ज करने लगे, घुटनों के करीब पहुंचे। सरकार ने फरमाया, ओ इज़राइल मुझे तकलीफ हो रही है। फरमाया मेरी क्या मजाल है? अर्ज किया आका मेरी क्या मजाल है आपको तकलीफ दूं? मेरी क्या जुर्रत है मैं आपको तकलीफ पहुंचाऊं?
फरमाया तू तकलीफ पहुंचा नहीं रहा और मुझे इतनी तकलीफ हो रही है कि सारी जिंदगी में कभी नहीं हुई। आज मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक आरज़ू है, मेरी एक हसरत है, मेरे दिल का एक जज्बा है और वो ये है तू मुझे तकलीफ नहीं दे रहा और मुझे इतनी तकलीफ है सारी जिंदगी में कभी नहीं हुई। उम्मत के जिन लोगों का दुख देगा उनका क्या हाल बनेगा। मेरी तमन्ना है सारी उम्मत को जो दुख देने है वो आज मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह की छाती पे खत्म कर ले। वो सारी तकलीफ मुझे पहुंचा ले। आओ उम्मतियों, नबी की वफा देख और अपनी जफा देख। तुझे उस नबी की शक्ल से प्यार नहीं, तुझे उस नबी की नूरानी दाढ़ी से प्यार नहीं, तुझे उस नबी के लिबास से प्यार नहीं। जनाब आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, आवाज पस्त होती चली गई, हमारा जिगर फटता चला गया, बिल्कुल आवाज बंद हो गई, लब हरकत करते थे। मैंने कान लगाया तो ये आवाज थी, रब्बी हबली उम्मती, रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे, मौला मेरी उम्मत को माफ कर दे। उम्मत का हाल तो देखो, नमाजों की परवाह नहीं, रोजे की परवाह नहीं, कुरान मजीद की परवाह नहीं, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन की परवाह नहीं। इन बच्चों को तो नहीं धमका सकता कोई भी। क्या कर रहा हूं कि आप और मैं कब वो वक्त आएगा और कब हम सोचेंगे कि हमारी जिंदगी के लम्हात आखिर खत्म हो जाने वाले हैं। एक दिन बहुत आकर ये सारा खेल बिगाड़ देगी। इसी को मजज़ूब कहता कि आने वाली किससे टाली जाएगी और जान ठहरी जाने वाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी, तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी। हजारों मन मिट्टी के नीचे तुझे जाना पड़ेगा। तेरा सूट, तेरे लिबास, तेरी ये चाट चूट और ये टीप टाप सारी खत्म कर दी जाएगी। आखिरी वक्त है, परेशान हाल है। कुरान कहता कल्ला इदा बलगति तराकिया वकील मन रोहाक वज़न्न अन्नहुल फिराक वल्तफ़ति साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। रगें छूटती हैं, आज़ा अपनी अपनी जगह से छूट रहे हैं, दम निकल गया। आंख तेरी अपनी, दम निकलते वक्त आंख चिर गई, खुल गई, बंद करने की ताकत नहीं। हाथ तेरा अपना, उंगली बंद रह गई, खोल नहीं सकता। पैर इकट्ठे हो गए, अलग अलग हो गए, इकट्ठे नहीं कर सकता, दूसरा आदमी बंद करता है। ये मुंह जिससे हुक्म देता है, जिससे किताबें पढ़ता है, जिससे सारा दिन गाने गाता है, जिस मुंह से दुरूद पाक पढ़ता है, तेरा मुंह है। दम निकलते वक्त अगर मुंह चिर गया, बंद करने की ताकत नहीं, अपना मुंह खुद बंद नहीं कर सकता। कितना मजबूर है, कमांडर इन चीफ है जिसके हुक्म से पूरी फौज में भगदड़ मच जाती थी, आज मरा पड़ा है, आंख नहीं बंद कर सकता। वजीर दाखिला है जिसके हुक्म से पूरी पुलिस हरकत में आ जाती थी, वो भी किसी जमाने की, जिसके हुक्म से पूरी पुलिस हरकत में आ जाती थी। वजीर दाखिला साहब मरे पड़े हैं, पैर अलग अलग हैं, अपने पैर इकट्ठे नहीं कर सकता। मुंह चिर गया, बंद नहीं कर सकता, आंख खुल गई, बंद नहीं कर सकता। आखिरकार पटड़ी पे लिटा लिया, गुसल देने के लिए कपड़े उतारने लगा गुसल देने वाला।
अब इस तरफ का कोई आदमी जानते ये कि टोला है बदमाशों का जो बाहर है। मैं अर्ज कर रहा था कि दुनिया हजारों चीजें देख कर भी समझ नहीं करती, हजारों को मरते देख के भी तैयारी का मफहूम समझ में ना आया। तख्ते पे लिखा रखा है गुस्ल देने की तैयारी है, कपड़े उतारने लगा। हदीस पाक में आता है आदमी का बदन इस कदर दुख जाता है, हाथ लगने से ऐसा मालूम होता है जैसे छुरे चल गए हो। मक्खी बैठ जाए तो पहाड़ मालूम होता है। मजाक है मौत, अरे मौत तो मौत है। सारे आलम को लपेट कर दिया मौत ने। उधर कपड़े उतरने लगे, उधर रू आवाज देती है चूर है जिस्म इतना करम कीजियो, गुस्ल आहिस्ता आहिस्ता से दीजियो, मेरे कपड़े उतारो संभाल के। और मुझे गुस्ल देने वाले आहिस्ता आहिस्ता मेरे कपड़े उतार, तेरे हाथ भी मुझे छुरे की तरह लगते। कपड़े उतारने वाले को लालच है कपड़े सही सालिम उतारो। उधर जुबान हाल से कहता लोगो आओ मेरा हाल देख लो, मेरे कपड़े उतर रहे हैं, नंगा किया जा रहा हूं। औरत की मैयत है, आवाज लगाती है, जुबान हाल से कहती है आओ सुनियो, ओ मेरी बहनों आओ, मेरे सूट उतरते देखो, मेरा जेवर उतरता देखो, मेरी नाक का जेवर उतरता देखो, मेरी चूड़ियां टूटती देखो। कुंबा कबीला छोड़ के वारी, सच्चे घर की कर तैयारी, ये न समझना अकेली सुधारी, सभी चलेंगे बारी बारी। आज मेरा नंबर है, कल को तेरा नंबर है, बचेगा कोई नहीं। इसलिए उस अंधेरी कोठरी की तैयारी करो। मताउ दुनिया कलील वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका वला तुज़लमून फतीला। कपड़े उतार दिए, गुस्ल देने लगे, हाथ फेरने लगा। उधर से आवाज आती है मैंने झेली है मुसीबत बेशुमार, और हौले हौले जिस्मों से कपड़े उतार। तेरा कपड़े उतारना मुझे इतना दुख देता है कि जैसे हजारों छुरे मेरी जान पे चला दिए गए हो। तुझे क्या मालूम है मैं किन मकामात को अबूर करके आया हूं, मैं मौत की घाटी से गुजर के आया हूं, मैं परेशानी के आलम से गुजर के आया हूं, मैं उस तबाही से गुजरा हूं जिस तबाही से गुजरने के बाद कोई वापस अपने घर नहीं आया, कोई अपने बच्चों को पूछने ना आया। पानी डालते हैं, आवाज आती है जानों पर सदमे पड़े है मुत्तसिल, और गुस्ल के पानी को कर ले मोटा दिल। ऐसा कर पानी न ठंडा हो न गर्म हो, मैं तो नहीं बोल सकूंगा, मैं तो नहीं बोल सकूंगा। जिस तरह आज मैं खामोश हूं कल को तू इसी तरह खामोश हो जाएगा, इसी तरह तेरी जुबान को ताला लग जाएगा जिस तरह आज मेरी जुबान बंद है। खुद ख्याल कर, ठंडे का गर्म का अदब का एहतराम का खुद ख्याल कर। गुस्ल देने वाला साबुन मलता है, फिर हाथ फेरता मैयत के बदन पे। आवाज आती है जिस तरह मलते हैं
کون عمل اور زور سے تو پکے پھوڑے کون عمل. تیرا ہاتھ میرے بدن پہ پھرتا ہے, مجھے یوں معلوم ہوتا ہے جیسے پکا پھوڑا میرا بدن دکھتا ہو. سر سے لے کر پاؤں تک وہ مصیبت آئی, وہ رگیں توڑی گئی, حلق میرا کڑوا ہو گیا, آنکھوں کے میرے پردے پھٹ گئے, کانوں کے میرے پردے پھٹ گئے, خون سارا میرا خشک ہو گیا. تم نے مجھے کیا سمجھا ہے؟ آہستہ ہاتھ چلا, آج تو ہاتھ چلا رہا, کل کو تجھ پر کسی اور کا ہاتھ چلے گا. کفن میں رکھ لیتے ہیں, منہ کھلا چھوڑ دیتے ہیں. کہتا پھر کفن کے وقت آتی ہے ندا, اے میرے غمخوار میں تجھ پر فدا. منہ کھلا ہوا ہے, لوگ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. آخری مسافری روانہ ہے. آج کے بعد یہ صورت نظر نہ آئے گی, ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی. آج کے بعد یہ شکل دکھائی نہ دے گی. کسی نے آواز لگا دی, جلدی کرو, منزل پہنچاؤ. اور بھی تو دوسرے کام بھی تو کرنے ہیں, کچھ دیر تک, اور میری صورت تو ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی. کیوں جلدی کرتے ہو, کیوں ادھم مچا رکھا ہے؟ میں تو ایسا جاؤں گا, میں تو ایسی جاؤں گی, آج کے بعد نظر نہ آؤں گی. پھر اس طرف سے کسی نے آواز لگا دی, جلدی کرو اور کام بے شمار کرنے ہیں, منزل پہنچاؤ. کام سے جلدی گاڑی کو کمر تک پہنچاؤ, کمر تیار ہو چکی. آواز آتی ہے, اے اٹھانے والا کیوں جلدی ہے تمہیں, اور بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے. اور لوگوں میری یہ ننھے ننھے بچے, میری یہ چھوٹی چھوٹی دی, ساری زندگی سوچا کرے گی امی کیسی ہوتی ہے, امی کا لاڈ کیسا ہوتا ہے, امی کا پیار کیسا ہوا کرتا ہے. شادی ہو کے چلے گی, روئے گی, سر پہ ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہ ہوگا. آواز آتی ہے, جلدی نہ مچاؤ, میرے یہ یتیم بچے جن کو پتہ بھی نہیں آج کس کا لاڈ اجڑ گیا, کس کے ارمان اجڑ گئے, کس کا پیار اجڑ گیا, کس کی زندگی اجڑ گئی, کس کی دنیا برباد ہو گئی. ایک مرتبہ ماں کا منہ اور معصوم کو دکھا دو. لوگوں کے دروازوں پہ رویا کریں گے, پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا. نقصان کوئی کرے گا, ذمہ ان کے لگے گا. جہاں سے گزریں گے بدنام ہوں گے. عید آئے گی, کون پوچھے گا بیٹا تجھے کیا چاہیے؟ عید آئے گی, کون پوچھے گا بیٹی تجھے کیا چاہیے؟ شادیاں آئیں گی, کون سر پہ ہاتھ پھیرے گا شفقت والا؟ ایک حدیث پاک میں آتا ہے, ارشاد ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, جب میت کو گھر سے اٹھایا جاتا ہے اتنی زبردست 3 چیخیں مارتا ہے, اگر لوگ سننے تو جگر پھٹ جائیں. افسوس کرتا ہے, کاش اس مکان میں میں اپنا جینا لگاتا, اس مکان کو میں اپنا مکان نہ سمجھتا, اس گھر کو میں اپنا گھر نہ سمجھتا, اور آج نکلا ہوں مڑ کے لے آؤں گا. گھر سے جنازہ جب باہر نکلتا ہے, پھر جنازہ گھر سے باہر ہوتے دم, اور کہتی ہے چلا کے رو اے پرانم, اور لوگوں دیکھنا, لوگوں یہ بیوہ یہ یتیم,
اور زندگی کاٹیں گے ماں سقیم لوگوں. آج میں اپنی کو اجاڑ چلا, آج میری کا سہاگ اجڑ گیا, آج میری کی چوڑیاں ٹوٹی, آج میری کی عزت برباد ہوئی. خبردار میری آبرو کو نہ تکنا, میری عزت کو نہ تکنا, کل کو تیری کی ہوئی چوڑیاں توڑی جائیں گی. اور کہتا میرا اپنا یہ حال بن گیا, لے چلا ہوں سر پر میں بارے گناہ, اور کھا گیا ہے مجھے ہزارے گناہ. میں گناہوں کے وزن کے نیچے دب کر رہ گیا ہوں, مجھے گناہوں کے زہر نے کھا کے ختم کر دیا ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے موت کا مفہوم سمجھایا. 6666 آیتوں والا قرآن تمہارے حوالے کیا, رمضان تمہارے حوالے کیا. رمضان اللہ سے لے کے دیا گناہ معاف کراؤ, قرآن لے کے دیا اس کی تلاوت کرو, عظمت کرو. نماز نہیں پڑھتے, روزے نہیں رکھتے, قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. حدیث ساتھ میں آتا ہے جنہوں نے مردوں نے عورتوں نے قرآن پڑھا اور قرآن نہیں پڑھتے, بھول گئے, قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. پڑھ کے دیکھو 16واں سپارہ, قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. کہیں گے یا اللہ میں تو دیکھنے والا تھا, یہ ٹھوکریں کیسی لگ رہی ہیں. آواز آئے گی تو نے میرا قرآن بلایا, جا ہم نے آج تجھے بلا دیا, آج ہم نے تجھے بلا دیا ہے. بدعملی سے پناہ مانگو, بد کرداری سے پناہ مانگو, روسیاہی سے توبہ کرو, اور جتنے اللہ پاک نے توفیق دی جو نیکی ہوئی ہے اس کی قبولیت کی دعا مانگو. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہماری تراویح, ہمارے روزے, ہماری تلاوت, ہماری زکوٰۃ, ہماری خیرات قبول فرمائے اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے. اور پروردگار عالم کی ذات اقدس جو بقایا گھڑیاں باقی ہیں, جو بقایا دن باقی ہیں, ان کا ارکان اور احترام ہم سب کو نصیب فرمائے. یا الہ العالمین ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما, یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. مولا رمضان قرآن کے صدقے میں معافی عطا فرما. مل کر سارے علماء مل کر کوشش کریں, مفتی عبدالحلیم کو نہیں لا سکتے, یہ خلا پورا ہونے والا نہیں. پھر ساتھ ساتھ مولانا صوفی محمد یار صاحب سب قید رحمہ اللہ, وہ بھی اس دنیا فانی سے رخصت فرما گئے. ایک اچھے خاصے طبقے کو وہ بھی داغ مفارقت دے گئے. اور قریب ہی کے زمانے میں سرگود شہر میں مفتی احمد سعید صاحب رحمہ اللہ وہ بھی رخصت ہو گئے. تو یقین جانو ان حضرات کا دنیا سے اٹھنا اس بات کی علامت ہے کہ ملک میں کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے. جب آگ لگتی ہے, طوفان آتا ہے, بارش آتی ہے, عورت اپنے بچوں کو تلاش کرتی ہے, ادھر آ جاؤ, بارش آ گئی, آگ لگ گئی, اللہ پاک بھی اپنوں کو پہلے بلا رہا ہے, یہاں کچھ ہونے والا ہے, تم پہلے ہی آ جاؤ. اور اس طرح بھی اشارہ فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ. اللہ فرماتے ہیں میری زمین پہ عداوت نہ کرو, فساد نہ مچاؤ, قتل نہ کرو, خون نہ بہاؤ, ناحق لوگوں کا خون نہ بہاؤ. اللہ پاک کی زمین ہر روز صبح کو عرض کرتی الہی لوگ مجھ پہ زنا کر کے چلتے ہیں, بدماشی کر کے چلتے ہیں, اجازت دے میں لقمہ بنا کر نگل جاؤں. مجھے اپنے اوپر ان کا چلنا پسند نہیں, مجھے اچھا نہیں لگتا. ہر روز آواز لگاتی ہے ظالمو, بدکارو, بدماشو, میرے اوپر دندناتے پھرتے ہو, ایک نہ ایک دن میرے اندر آؤ گے, تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں تم کو کتنا دشمن رکھتی تھی. آج لوگ آزاد ہو گئے, جو کسی کی سمجھ میں آتا ہے وہی بکتا ہے, جو سمجھ میں آتا ہے وہی کرتا ہے. نہ کوئی راہ متعین رہی, نہ کوئی مسلک رہا, نہ کوئی بات رہی. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا
بڑا عظیم تر صحابی ہے، بہت بڑا جرنیل ہے، سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے پاک میں بیمار ہے، آخری وقت ہے، دعا کرو اللہ ہم سب کو مدینے کی موت عطا فرمائے۔ بہت جلیل القدر صحابی ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جب موت کا وقت بالکل قریب آیا، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے رونا شروع کر دیا، رونے لگ گئے۔ علماء نے لکھا ہے اس وقت بھی مدینے پاک میں اب تک بھی یہ رواج ہے، جب کسی پہ نزع طاری ہو، سکرات طاری ہو، موت قریب ہو، جتنے پاس بیٹھے کھڑے ہوتے ہیں سارے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ صحابہ کرام آخری وقت میں قرآن مجید کی ہر وقت تلاوت کیا کرتے تھے، اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ پاک اعلان فرمائیں گے قرآن والے آگے آ جائیں۔ عرض کیا جائے گا قرآن والوں سے کون مراد ہے؟ حق تعالیٰ جل شانہ فرمائیں گے میں قرآن والا اس کو کہتا ہوں جو میرے قرآن سے عشق رکھتا تھا، پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، اتنا پیار تھا آخری وقت تھا، ادھر موت کا جھٹکا لگا، ادھر میرا بندہ قرآن پڑھ رہا تھا، آج بھی اپنی قبر سے اٹھا، میرا قرآن پڑھتا ہوا اٹھا، تم میدان حشر کا چکر لگاؤ، آج بھی ان کے منہ سے کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے فرماتے رونے لگ گئے۔ کسی صحابی نے کہہ دیا موت سے ڈر کے رو رہے ہو، موت سے ڈر گئے؟ فرمایا نہیں۔ پھر کیوں روئے؟ صحابی کہتا ہے میرے دل کی تمنا میرے دل میں رہی، میری آرزو پوری نہ ہو سکی، میری حسرت پوری نہ ہوئی، میرا ذوق پورا نہ ہوا، میرا شوق پورا نہ ہوا۔ میری تمنا تھی گرمی کا موسم ہو، رمضان کا مہینہ ہو، میں روزہ دار ہوں، جہاد فی سبیل اللہ ہو، کفر اسلام کا مقابلہ ہو، میں کئی کافروں کو قتل کر دیتا، پھر کافر بھی اکٹھے ہو کر مجھ پہ ٹوٹ پڑتے، میرا ناک کاٹ لیتے، میری زبان کاٹ لیتے، میں اللہ کی حضور میں جاتا، اللہ مجھ سے پوچھتا معاذ دنیا سے کیا لایا؟ میں عرض کرتا الہی بولوں کیسے، زبان بھی تیری نام پہ کٹا کے آیا ہوں، اور روزہ رکھ کر آیا ہوں، نیت یہ ہے کہ تیرے محبوب کے حوض کوثر کے پانی سے روزہ افطار کروں گا۔ ان اللہ والوں کی یہ موت تھی۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک عجیب نوجوان کا واقعہ تحریر فرماتے ہیں، گرمی تھی، دوپہر تھی، سورج اپنی شباب پہ تھا، بڑی سخت گرمی تھی، میں نے ایک نوجوان کو دیکھا، وہ پیروں سے معذور ہے، دونوں پیر نہیں ہیں، ہاتھوں کے بل زمین پہ گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہے، اور گلے میں کرتا بھی نہیں، سامان کوئی نہیں، سواری کوئی نہیں، کھانے پینے کا انتظام کوئی نہیں۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تو کہاں سے چلا اس حالت میں؟ کہنے لگا میں بلخ بخارے سے چلا ہوں۔ تجھے یوں ہی ہاتھوں کے بل گھسٹتے چلتے کتنا عرصہ گزر گیا؟ نوجوان کہنے لگا اللہ والے 7 برس ختم ہو کر 8واں لگ چکا ہے، اس حالت میں کہ جی ہاں اسی حالت میں تیرا کھانا پینا۔ جوان کہنے لگا والذی ہوا یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ ہی کھلاتا ہے وہی پلاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہوں وہی تندرستی عطا کرتا ہے۔ اور نوجوان دوپہر بڑی سخت ہے، گرمی بڑی سخت ہے، میرے یہاں دوپہر کو آرام کر لے، قیام کر لے، کچھ دیر ٹھہر جا، آج میرے یہاں قیام کر لے۔ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا مالک بن دینار یہ 2-4 منٹ جو تیری ساتھ باتوں میں میرے خرچ ہو گئے، مجھے ان کا ہی بڑا دکھ ہے، میں اور اپنی اس معذوری میں ہاتھوں کے بل 2-4 گز گھسٹ کر اور اپنے رب کے قریب ہو جاتا۔ یہ جو تیری ساتھ بات کرنے میں تھوڑا سا وقت خرچ ہو گیا، مجھے اس کا ہی بڑا دکھ ہے۔ ارے تو تھک گیا ہوگا۔ جوان کہتا ہے تیرے دیوانے مگر چلنے سے رک سکتے نہیں،
تیرے دیوانے مگر چلنے سے رک سکتے نہیں، پاؤں تھک جاتے ہیں دل ان کے کبھی تھکتے نہیں۔ میرے سامنے تھکنے کا نام نہ لو، میرے دل میں عشق کی آگ جلی ہوئی ہے، سوز و گداز کا سمندر طوفان برپا کر رہا ہے، میں انہیں تھکنا جانتا، میرے یہاں نیند کا سوال نہیں، آرام کا سوال نہیں، میں تو گھسٹ گھسٹ کر رب کے دربار میں حاضر ہوا چاہتا ہوں۔ پوچھا کہ جا کہاں رہے ہو؟ کہنے لگا بیت اللہ کی زیارت کے لیے چلا، روضے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے چلا۔ کھانا پینا کچھ نہیں کہ نہیں، بس کہ منتظر ہوں اس گھڑی کا کہ کب وہ وقت آئے اور کب میں جا کر یوں کہوں کہ اے مدینے کی مہاجر سبز گنبد کے مکی، اے مدینے کے مہاجر سبز گنبد کی مکی، عرش ہے تیرے قدم کے فیض سے یہ سرزمین۔ کب وہ وقت آئے، کب میں مدینے کی گلیوں کو دیکھوں، کب آب و ہوا کو دیکھوں، کب مدینے کی بہاروں کو دیکھوں، کب گنبد خضرا پہ میری نگاہ پڑے، میرے دل کی تسلی ہو جائے۔ عاشق لوگ یوں ہی کیا کرتے ہیں۔ دیہات کی ایک عورت آئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد اور آ کے کہنے لگی بہن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے سنا ہے سرکار کی وفات شریف ہو گئی، کیا کہاں دفن کیا کہ اس حجرے میں؟ کہنے لگی مجھے دروازہ کھول کر قبر کی زیارت تو کرا دے۔ عورت صاحب دیہات کی رہنے والی چوکھٹ پہ کھڑی ہو کے کہنے لگی آقا جب بھی آتی تھی زبان تیری ہوتی تھی، قرآن خدا کا سنتی تھی، مسائل پوچھتی تھی، زیارت کرتی تھی، اب یہ زندگی اچھی نہیں لگتی، میں تیرے قدموں میں مرنا چاہتی ہوں۔ علماء نے لکھا ہے ایک چیخ ماری چوکھٹ پہ گر کر جان دے دی۔ سبحان اللہ۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ فرماتے میں بھی اس سال حج کے لیے گیا، مینا میں میں نے دیکھا کہ بڑا مجمع لگا ہوا ہے ایک جگہ، تو میں بھی گیا کہ یہ لوگ کیوں اکٹھے ہیں۔ میں نے لوگوں میں سے جھانک کر دیکھا تو وہی نوجوان بیٹھا ہے جس کو میں نے دوپہر کے وقت دیکھا تھا، وہی حالت ہے، گلے میں کرتا نہیں، گٹھڑی نہیں، تھیلا نہیں، سامان نہیں، اور رو رو کے یوں کہتا مولا آج کسی نے دمبی کی قربانی دی، کسی نے بکری کی قربانی دی، کسی نے اونٹ کی قربانی دی، کسی نے گائے کی قربانی دی، میں فقیر ہوں، میں مسکین ہوں، میں بالکل مفلس اور نادار ہوں، میرے پاس تو یہ میری جان ہے، میں اس کی قربانی دیا چاہتا ہوں، قبول فرما۔ ہزاروں لاکھوں لوگوں کے سامنے ایک چیخ ماری اور مینا میں جان دے دی۔ اس حالت میں ان اللہ والوں کا آخری وقت آتا ہے۔ ایک ہم لوگ مرتے ہیں ایکسیڈنٹوں میں، سڑکوں پہ، ادھر موت کا جھٹکا لگ رہا ہے، ادھر منہ میں کنجری کا گانا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیاتی علی الناس زمان، او لوگوں میری امت میں ایک وقت ایسا آئے گا لوگ اتنے برباد ہو جائیں گے، صبح کو آدمی مومن مسلمان ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ گھروں میں، محلوں میں آج موت آتی ہے، کنجری کا گانا منہ میں ہوتا ہے، ادھر دم نکل رہا ہے، ادھر کنجری کا گانا کانوں میں آواز آ رہی ہے، میت کو غسل دیا جا رہا ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے، جنازہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں، کنجری کی آواز آ رہی ہے، قبر میں میت اتاری جا رہی ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے، قبر پہ مٹی ڈالی جا رہی ہے، کنجری کی آواز آ رہی ہے۔ اس ماحول میں، اس معاشرے میں ہم کس طرح ایمان اور یقین اور ایمان ساتھ لے کر مریں گے؟ ہزاروں نہیں لاکھوں کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں۔ قسم دے کر پوچھو ماں مر رہی ہے کلمہ منہ سے نہ نکلا، باپ مر گیا منہ سے کلمہ نہیں نکلا، بیگم صاحبہ چل بسی منہ سے کلمہ نہیں نکلا۔ ہزاروں چلے گئے اور اپنے جانے کا پھر بھی یقین نہ آیا۔ تم نے کبھی سوچا تک نہیں، خیال تک نہیں کیا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو
ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تو کیوں رویا؟ عرض کرنے لگا میرے آقا اتنی کمزوری کبھی نہ دیکھی، اتنی ضعیفی کبھی نہ دیکھی، اتنی ناتوانی کبھی نہیں دیکھی، چہرہ انور بالکل کمزور ہو گیا۔ آپ نے ٹھنڈا سانس لے کر فرمایا ابو ہریرہ تجھے معلوم نہیں موت بالکل قریب آ گئی، بالکل قریب آ گئی موت۔ تیری ایک انگلی پکڑ کر اگر کوئی مروڑ دے کتنا دکھ ہوگا، درد ہوگا، ہائے ہائے ہائے۔ جنگ والوں کبھی تم نے سوچا نہیں 360 رگیں ٹوٹیں گی کیا حال بنے گا، اعضاء چھوٹیں گے، سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک ہر جوڑ کو توڑ کے رکھ دیا جائے گا، وزیروں سفیروں امیروں حسینوں جمیلوں تمام کے جوڑوں کو اکھاڑ کے رکھ دیا جاتا ہے۔ پروگرام تک نہیں مرد عورتوں کا کہ یہ دنیا کسی کی نہ بنی، قبر میں آخر جانا ہی جانا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے نئی نئی قبروں سے مردے زندہ کر کے دکھاتے ہو، آؤ ہم ایک پرانی قبر پہ لے کے چلتے ہیں، مردہ زندہ کر کے دکھاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، فرمایا کم باذن اللہ، ایک نوجوان زندہ ہو کر قبر سے نکل کر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو کون ہے؟ وہ کہنے لگا میرا نام سام ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ تو پیغمبر کا دماغ تو پیغمبر کا ہوتا ہے نا۔ فرمایا تجھے تو بڑا عرصہ قبر میں گزر گیا، کتنے ہزار سال قبر میں گزر گئے؟ کہ جی ہاں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یار ملاقات تو اللہ نے کرائی دی، قبر کا کچھ حال تو بتا کیا بنتی ہے، قبر کا کچھ ماحول بتا، قبر کی خبر بتا۔ علماء کرام نے لکھا وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام تو قبر کی خبر پوچھتا ہے، قبر کا حال پوچھتا ہے، قبر کا ماحول پوچھتا ہے، قبر کا معاملہ مجھ سے پوچھتے ہو، آپ مجھ سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ نوجوان رو کے کہنے لگا عیسیٰ علیہ السلام کتنے ہزار سال میری موت کو گزر گئے، پر مالک کائنات کی قسم آج تک میرا منہ کڑوا ہے۔ اس لیے جنگ والوں لمبی چوڑی بات کہنے کا وقت نہیں، حالات نہیں، میں تو تمہیں اتنا سا پیغام دینے آیا، کھانے پینے کا زمانہ ہے، میں جانتا ہوں تم کیلے کھاتے ہو، تمہیں کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، امرود کا ذائقہ تم کو معلوم ہے، انار کا ذائقہ تمہیں معلوم ہے، انگور کا ذائقہ معلوم ہے، انناس کا ذائقہ معلوم ہے، آم کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں پھلوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں مٹھائیوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں بیکری کی چیزوں کے ذائقے تمہیں معلوم ہے، ہزاروں شربتوں کے ذائقے معلوم ہے، پر تم نے جنگ والوں کبھی بھی قبرستان میں جا کر قبر والوں سے یہ نہیں پوچھا او قبر والوں ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تم نے چکھا نہیں، جنہوں نے چکھا وہ بتانے نہ آئے کیسا ذائقہ ہے۔ اس لیے قرآن کہتا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ بادشاہ ہو، امیر ہو، وزیر ہو، فقیر ہو، غریب ہو، رگیں ٹوٹیں گی، موت آئے گی، اور جس کی آئی تمہیں معلوم نہیں کس طرح آئی، کس حال میں آئی۔ جن کے دلوں میں ان باتوں کا خیال آیا خدا کی قسم صحابہ کرام میں سے اتنے رویا کرتے تھے آنکھیں ختم ہو گئی۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے دیکھا رو رہے ہیں، بے تحاشا رو رہے ہیں، پوچھ لیا بڑا بہادر پہلوان فاروق تجھے کیا ہوا، اتنا کیوں رویا؟ فرمانے لگے تمہیں معلوم نہیں قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ ایک 1,29,000 صحابہ کرام اس آخرت کے لیے قربانیاں دیتے آئے،
اولاد کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، جان کی قربانی دی، جو کرنا پڑا وہ کر گزرے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہ چھوڑا۔ اسی لیے ہر سال اللہ پاک جل شانہ نے اس امت کو یہ موقع دیا کہ سنت خلیل پہ عمل کرتے کرتے قربانیوں کی یاد تازہ ہو جائے، قربانیوں کی یاد تازہ ہو جائے۔ قرآن کریم میں جا بجا ابراہیم علیہ السلام کا اللہ پاک نے ذکر خیر فرمایا، یوں فرمایا ہم نے ان کے بڑے امتحان کیے، بڑی آزمائش کی، وہ ساروں میں کامیاب ہوئے۔ تم ہر وقت اللہ سے یہ دعا کیا کرو اللہ ہمیں امتحان میں نہ ڈالے، آزمائش میں نہ ڈالے، ہم امتحان کے قابل نہیں۔ یہ ہمارے جو امتحان ہوتے ہیں ان میں نقل ماری جاتی ہے، تو اللہ امتحان لے گا تو نقل کیسے ماریں گے، کیسے کام چلے گا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے ہزاروں امتحان میں مبتلا کیا، ہزاروں آزمائشیں کی، فَأَتَمَّهُنْ، سب میں کامیاب گیا، سب میں پاس نکلا۔ ایک آزمائش ایسی بھی آئی اللہ کی توحید کی وجہ سے، شرک کو مٹانے کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کا سارا مصر فلسطین دشمن بن گیا، حضرت سارہ کو ساتھ لے کر چل دیے، ایک بیوی ساتھ ہے اکیلا دم میں۔ یہاں تو لوگ محلوں میں شہروں میں کہتے ہیں جی میں اکیلا ہی ہوں، میں کیا کروں؟ اگر خلیل کہتا کہ میں اکیلا ہوں تو آج قرآن میں اس کا ذکر خیر کیسے ہوتا؟ پرواہ نہ کی، وہ کہتا میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ کون کہتا ہے میں اکیلا ہوں؟ میری ساتھ تو اللہ ہے۔ مصر سے گزرنے لگے، بادشاہ کے ملازموں نے بادشاہ کو جا کے بتایا بڑی خوبصورت عورت گزر رہی ہے تیرے حلقے سے، بہت بڑی خوبصورت عورت ہے۔ کہ ملازم پکڑ کے لے کے چلے تو عورت ذات حضرت سارہ رونے لگ گئی، خلیل میرا کیا بنے گا؟ پیغمبر کو اللہ کی ذات پر بڑا یقین ہوتا ہے، فرمایا پرواہ نہ کر، میری آبرو میرے مولا کی آبرو ہے، چاہے جہاں چلی جا میری عزت کی حفاظت میرا اللہ کرے گا۔ فرمایا فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، پرواہ نہ کر، میں اس کا پیغمبر ہوں، نبی ہوں، چیخا میں جلا اس کے لیے، سارے دکھ اٹھاتا ہوں اس کے لیے، میری عزت کی حفاظت وہی کرے گا۔ محل میں جا کر حضرت سارہ کو بند کر دیا، بادشاہ نے بلوایا ہے عزت لوٹنے کے لیے، بادشاہ نے پکڑوا کر منگوایا ہے آبرو برباد کرنے کے لیے۔ بادشاہ کا ارادہ ہے سارا کی عزت کو برباد کرنے کا، اور اللہ کا پروگرام ہے سارا ادھر آ، اس محل میں ایک معصوم بچی ہے جس کا نام ہاجرہ ہے، میں اس کو اتنا پسند کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں اس کے پیٹ سے اسماعیل ذبیح اللہ کو پیدا کرنا چاہتا ہوں، اس کی نسل سے حبیب اللہ کو لانا چاہتا ہوں۔ آج تک کسی کی انگلی اس کی طرف نہیں اٹھی، سارا محل میں آؤ، اس کو آ کر ساتھ لے جاؤ تاکہ میرے ذبیح اللہ کی پیدائش کا معاملہ بن جائے۔ بادشاہ کا ارادہ ہے آبرو برباد کرنے کا، اللہ کا ارادہ ہے ہاجرہ کی آبرو بچانے کا۔ فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اس نے بھی تدبیر بنائی، میں خدا نے بھی تدبیر بنائی۔ بادشاہ آیا حضرت سارہ کے قریب برائی کا ارادہ کر کے، مفسرین نے لکھا ہے حضرت سارہ نے فرمایا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ یہاں سے پتہ چلا کوئی پاک دامن عورت، کوئی نیک بیٹی اگر گنڈوں میں بدماشوں میں پھنس جائے، عزت بچانے کا طریقہ یہ ہے وضو کر کے اللہ کے سامنے نیت تو باندھ، تیری عزت کے لیے وہ فرشتے بھیجے گا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک جہاز سمندر میں چل رہا ہے، طوفان آیا، جہاز تختہ تختہ ہو گیا، کچھ لوگ غرق ہو گئے، ڈوب گئے، کچھ تختوں پہ بہ کر کے چلنے لگے۔ ایک عورت گود میں بچہ ہے، ایک حبشی نوجوان دوسرے تختے پہ بیٹھا ہوا جاتا ہے، اس نے عورت اکیلی دیکھ کر اپنا تختہ چھوڑ دیا اور بدماشی کے ارادے سے عورت کے تختے پہ آ بیٹھا۔
تم جنگ والے سوچ رہے ہوگے کہ ڈوبتے وقت بھی باز نہ آئے، یہ سیلاب آتے ہیں لوگ بدماشیوں سے باز آئے؟ ڈوب گئے مگر باز نہ آئے، بغیرتی لوگ کرتے ہی رہے۔ علماء کرام نے لکھا حبشی نوجوان نے عورت کا بچہ چھینا سمندر میں پھینک دیا، عورت روئی اور کہنے لگی میرے اللہ بیٹھی رہتی ہوں، عزت جاتی ہے، حرکت کرتی ہوں، ڈوب جاؤں گی۔ میں نے سنا ہے سمندر کی گہرائیوں سے تو نے یونس علیہ السلام کی سنی تھی، میں تو پانی کے اوپر بہ رہی ہوں، مولا میری آبرو بچا، میرا ایمان بچا، میری عزت بچا، تیرے سوا میری سننے والا کوئی نہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک گردن سی نمودار ہوئی پانی میں سے اور حبشی نوجوان کو ایک ہی لقمہ بنا کر لے گئی۔ وہ تو ہر جگہ سنتا ہے، پکارنے والا بے بس بے کس ہو کر جب اس کو پکارتا ہے وہ ہر جگہ انداز پہنچاتا ہے، وہ ہے جو موجود ہر جگہ۔ عورت بہتی بہتی کنارے جا لگی، ایک جہاز قریب آیا، دوپٹے کا اشارہ کر کے اس کو بلایا۔ جہاز میں جب سوار ہوئی تو دیکھتی کیا ہے، ایک نوجوان کی گود میں اس کا وہ بچہ جو سمندر میں پھینک دیا تھا بیٹھا ہوا کھیل رہا ہے۔ ٹوٹ پڑی میرا بچہ ہے۔ لوگوں نے کہا تیرا کہاں سے آیا؟ ماجرا سنایا، اس طرح ہوا۔ جہاز کے کپتان نے کہا ہم جہاز لے کر آ رہے تھے، غیب سے آواز آئی جہاز ادھر کو لے آؤ ورنہ ڈبو دیے جاؤ گے۔ ہم جب جہاز وہاں لے کر پہنچے تو دیکھتے کیا ہے کہ ایک جانور کی پیٹھ پہ یہ بچہ بیٹھا ہوا کھیل رہا تھا۔ عزت بھی بچی، ایمان بھی بچا، بچہ بھی بچا، اور کوئی بچانے کے لیے تدبیر کرے جبھی نا۔ حضرت سارا نے نماز پڑھ کر بد دعا کر دی، بادشاہ کے سارے بدن میں درد ہونے لگا۔ پیغمبر کا سارا گھر بڑا کریم ہوتا ہے، جب اس کو درد نے ستایا نا کہنے لگا میں وعدہ کرتا ہوں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، میرے لیے دعا کر دے۔ اب اگر کوئی جنگ کا ہوتا یا میں ہوتا کہتا دفع ہو تیرے واسطے دعا کا دی، لیکن حضرت سارا نے پھر جولی پھیلا دی، مولا وعدہ کرتا ہے بدماشی سے توبہ کرتا ہے، اس کو تندرستی عطا فرما دے۔ اللہ نے تندرستی عطا کر دی۔ وہ پھر کہنے لگا لو ایسی حسین عورت کب آپ آئے گی، پھر برائی کے لیے تیار ہوگی۔ یہاں سے پتہ چلا کہ یہ جو گنڈے بدماش ہوتے ہیں ان کی قسم کا بھی کوئی یقین نہیں۔ اگلے دن ایک آدمی نے قسم کھائی تو اس کے خلاف کرنے لگا۔ لوگ کہنے لگے کہ تو نے قسم کھائی تھی، قرآن اٹھایا تھا، آخر کیا تھی گیا بل ڈٹھی ہوئی مسجد سی، پاٹیا ہوا قرآن سی، اگر ڈٹھی ہوئی مسجد سی تو پاٹیا قرآن سی، قرآن کے لا پورا سی جڑا میں چاہیا، مگر اسے یہ معلوم نہیں کہ تو نے تو پاڑیا قرآن اٹھایا، ڈٹھی ہوئی مسجد میں اٹھایا۔ خدا کا جب غضب آئے گا تو وہ ادھورا نہیں آئے گا، وہ ادھورا نہیں آیا کرتا۔ 3 مرتبہ اس بادشاہ نے حضرت سارا کے ساتھ ایسا کرنے کا ارادہ کیا، پھر دعا ہوئی، پھر بد دعا ہوئی، پھر دعا ہوئی، پھر بد دعا ہوئی۔ آخر کار کہنے لگا اپنے ملازموں کو کہ ہوئے بدماش ہو، عورت کے روپ میں کسی بلا کو پکڑ کے لائے ہو، کسی جن بھوت کو لے آئے ہو، اور کہنے لگا تو چلی میرے محل سے جلدی چلی جا، اور جاتی جاتی وہ کہا کہ یہ تیری خدمت کیا کرے گی، یہ بچی میرے محل میں ہے، اس کو ساتھ لے جا۔ حضرت سارا کو ہاجرہ کو ساتھ کر دیا، سیانی ہو گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نکاح کر دیا، اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ اللہ میاں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چومتے ہیں، چاٹتے ہیں، ماتھے پہ بوسے دیتے ہیں، اٹھاتے ہیں، پیغمبر کا بیٹا خود بھی نبی اور آل میں آنے والا نبی کالی کملی والا صلی اللہ علیہ وسلم، کتنا حسین چہرہ ہوگا۔ اللہ میاں نے پھر آزما لیا، حکم دیا کہ اس ہاجرہ کو، اسماعیل کو، دونوں ماں بیٹوں کو وہاں چھوڑ کے آ جہاں سینکڑوں میل میں پانی کوئی نہیں، آدمی کوئی نہیں، رستہ کوئی نہیں، گھاس کوئی نہیں، پتا کوئی نہیں، جہاں بیت اللہ ہے یہاں کے بارے میں حکم دیا چھوڑ کے آ۔ اور اگر آپ کو نیند نہیں آئی تو مزہ آئے گا، اللہ نے یہ فرما دیا، بتانا نہیں ہے کہ میں نے حکم دیا ہے، خدا حافظ نبی نہیں کہتا اپنی بیوی کو۔ آج لوگ ہر بات میں کہہ دیتے ہیں ہمارے پیروں کو پتا کل کو کیا ہوگا، ہمارے فقیروں کو پتا ہے پرسوں کیا ہوگا۔
اور بڑی مدت کی بات ہے، یہی موسم تھا، چماسا گرمی تھی، انارکلی لاہور سے ہم کئی ساتھی گزر رہے تھے، فٹ پاتھ پہ بیٹھا ایک ملنگ، چاروں طرف لوگ کھڑے، بڑا مجمع، کافی دنوں کی تو بات ہو گئی، ہاتھوں کی لکیر دیکھ کر لوگوں کی تقدیر بتا رہا تھا، کسی کو کہتا تھا تجھے بڑی اونچی پوسٹ ملے گی، کسی کو کہتا تھا تیری شادی بڑی فرسٹ کلاس لیڈی سے ہوگی، وہ بابو تو کوڈا ہی ہو جاتا تھا، لیڈیوں پہ بڑے مرائے لیڈے کوئی کام نہیں، رات دن بس لیڈیوں کے پیچھے ہی پھرنا ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا میں بھی تقدیر پوچھتا ہوں اپنی، کہنے لگے شرارت ہو جائے گی، میں نے کہا ساری دنیا پر ہاتھ دکھا رہی ہے، کوئی شرارت نہیں، میرے ہاتھ میں شرارت ہے۔ 1 روپیہ لے رہا تھا وہ، میں بھی لوگوں میں گھساتا بھیڑ میں سے اوپر نیچے ہی ہوتا میں بھی پہنچ گیا، اور دونوں گھٹنے میں نے زمین پہ رکھ دیا، روپیہ ہاتھ میں، میں نے اس کے لے کر کہا، میں کہ ملنگ جی اگر اب دیکھا میری شادی ہو جائے گی کہ نہیں؟ اب اس نے دیکھ کے میری طرف کہنے لگا، اس نے سوچا کہ یہاں اچھے بھلے کو نہیں ملتی پاکستان میں، اسے کون دے گا؟ اچھی طرح میرا ہاتھ دیکھا بھی نہیں، جھٹک کے کہنے لگا نہیں تیری شادی نہیں ہونی ہے۔ میں کیا کھوتے تیرے باپ کے 8 بچے کھیل رہے ہیں۔ یوں ہی عقیدے بگڑ جاتے ہیں لوگ، ہمارے پیر کو پتا، فقیر کو پتا، کسی کو پتا نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا۔ فرمایا وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، کوئی نہیں جانتا کل کیا ہو جائے گا، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نہیں جانتا زمین کے کس ٹکڑے پہ موت آئے گی، ان اللہ علیم خبیر، ایک اللہ کی ذات جانتی ہے۔ حضرت ہاجرہ اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر چل دیے، نہ خدا حافظ کہا، نہ کوئی تسلی دی، تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا پانی، ختم ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام جب دور نکل گئے تو حضرت ہاجرہ نے دیکھا یہ تو چلے گئے، کھڑی ہو کر آواز دی، اے میرے ابراہیم، مڑ کر نہیں دیکھتے۔ جنگ والوں، اللہ کا پیغمبر اللہ کی اجازت کے بغیر اپنی بیوی کی طرف نہیں دیکھتا، گھر والی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا۔ ایک تم ہو، چٹی داڑھی، بڑھیپا، کالے برقعے والی نظر آ جائے نا، آگے بھاگ کر بڑے نہیں آتے ہیں، کہاں جانا چاہتی ہیں آپ؟ تیری ماں لگتی ہے آپ چلی جائے، تو یہ کیا ہوا؟ یہ کالے برقعے پہ مرتے 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 مری گئے۔ ایسا عجیب تماشا۔ وہ لاہور پلیٹ فارم پر پھر رہی تھی نا ایک لیڈی برقع اوڑے، آ گیا ایک لیڈا، کہنے لگا سیب نپ لاؤں، نے کہا لے آئے، نے کہا واہ واہ کام بن گیا، وہ سیب نپ لے آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگا میرے خیال میں پھینٹا بھی ہو جائے، نے کہا لے آئے، نے کہا سبحان اللہ پکا کام ہو گیا۔ وہ سیب نپ بھی پی لی، پھینٹا بھی ڈکار گئی۔ تھوڑی سی دیر کے بعد کہنے لگا سیب لے آؤں، وہ لے ہی آیا سیب، کیا آپ کے لیے میں سیب لایا ہوں آپ کھائیں؟ کہنے لگی نہیں آپ کھائیں۔ اس نے سوچا ہو میری بھی محبت ہو گئی ہے، سیب کھانے کے لیے مجھے بھی کہہ رہی ہے۔ جب اس نے اصرار کیا نا کہ میں تو تیرے لیے لایا ہوں، کھا تو صحیح، کہنے لگی کیسے کھاؤں، میرے منہ میں دانت ہی نہیں ہے۔ اب پتا چلا اسے کہ صبح سے میں تو پرانے پپی کے پیچھے پھر رہا تھا۔ صرف برقع دیکھا چل دی۔ یہاں پیغمبر اپنے گھر والی کی طرف نہیں دیکھتا۔ حضرت ہاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کو سینے سے لگایا، عرب کی قداور مائی، طاقتور مائی، دوڑ لگا کر حضرت خلیل کا راستہ آ کے روک لیا اور کہنے لگی میں جوان عورت، یہ پیارا نور نظر، یہ لخت جگر، شکل تو دیکھو، صورت تو دیکھو، ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اللہ کا پیغمبر بولتا نہیں۔ پتہ چلا پیغمبر اللہ کی اجازت کے بغیر
सांस नहीं लेता, आंख का इशारा नहीं करता। हजरत हाजरा रोने लग गई, मेरे खलील, मेरे इब्राहिम, मेरा कसूर बताओ, मेरा जुर्म बताओ, मेरी खता बताओ, मेरा गुनाह बताओ, माफी चाहूंगी, माजरत करूंगी। इस बच्चे का क्या गुनाह है, इस मैदान में छोड़ के चले हो? बोलते नहीं है, अल्लाह की तरफ से बोलने की इजाजत नहीं है। हजरत हाजरा ने खुद ही कयास लगाया, सोचती हैं पैगंबर तो किसी पे जुल्म नहीं करता। वो कहने लगी, खलील, कहीं उस रब का हुक्म तो नहीं, कहीं उस अल्लाह का यूं हुक्म तो नहीं? जंग के लोगों अगर खलील हां कह देता तो क्या हर्ज था? हां नहीं कहता, इजाजत नहीं, ताकि हाजरा के यकीन ईमान का इम्तिहान मुकम्मल हो। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सर का यूं इशारा किया, बस जरा सा, हाँ। फिर औरत का ईमान देख, यकीन देख, यही ना बैठी, दौड़ के वहां गई है जहां पहले बिठा कर आए थे, और कहने लगी, इब्राहिम जाओ, मैं जानूं, मेरा रब जाने, परवाह नहीं। रातें आती हैं, चली जाती हैं, दिन आते हैं, गुजर जाते हैं। थोड़ी सी खजूरें थी, वो खत्म हो गई, पानी खत्म हो गया, भूख और प्यास ने बेचैन कर दिया। इस्माइल अलैहिस्सलाम की इतनी लंबी जुबान बाहर निकला। दो पत्थर खड़े करके ऊपर एक पत्थर रखकर छांव बनाई, उसके नीचे लिटा दिया, और फिर चक्कर लगाया, कभी सफा पहाड़ी पे चढ़ती है, कभी मरवा पहाड़ी पे चढ़ती है, कभी उतरती है, और ढलमान में से भागकर चलती है जब अपना बच्चा नजर नहीं आता। सारे कह दो, अल्लाह बड़ा बेनियाज है, अल्लाह बड़ा, जोर से कहो, अल्लाह बड़ा। किसी के 500 साल के सजदे रद्द, किसी की हजारों सखावत सदकात रद्द, किसी की चाल मंजूर, किसी की रफ्तार मंजूर, किसी की टोर मंजूर। और यूं फरमाया, हाजरा, मेरी रहमत की तलाश में आज जो तूने दौड़ लगाई है, ये तेरी चाल ढाल, रफ्तार, टोर हमें इतनी पसंद आ गई, इतनी पसंद आ गई कि आज के बाद खलीलुल्लाह क्यों ना हो, ज़बीहुल्लाह क्यों ना हो, कलीमुल्लाह क्यों ना हो, रूहुल्लाह क्यों ना हो, हबीबुल्लाह क्यों ना हो, सहाबा किराम क्यों ना हो, कुतुब अब्दाल गौस क्यों ना हो। मेरी हाजरा, मुझे अपनी किबरियाई की कसम, जब तक वो तेरी चाल चल के ना दिखाएगी, हाजी का लाने का हकदार नहीं हो सकता। तेरी रफ्तार उसे चलनी पड़ेगी। फरमाया, इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता व तमरा फला जुनाह अलैहि अन यतवफ बिहिमा वमन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। 7वें चक्कर में आवाज सी आई, अब रो पड़ी हजरत हाजरा, कहने लगी, मेरा बच्चा अगर चल बसा मैं फिर क्या करूंगी? सुन ली मैंने आवाज। आपकी क्या देखती है, इस्माइल अलैहिस्सलाम की नरमो नाजुक एड़ियां जिस जमीन पर रगड़ी गई थी, वहां से चश्मा जारी कर दिया। हजरत हाजरा ने पी लिया, भूख भी खत्म हो गई, प्यास भी खत्म हो गई, बच्चे को भी पिलाया। अल्लाह ताला ने खाने काबा की बुनियाद डाल दी, ऐसे घर की बुनियाद डाली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, 500 साल की इबादत एक तरफ और बैतुल्लाह पे एक निगाह यूं डालना एक तरफ। 500 साल की इबादत का वो सवाब नहीं जो एक नजर खाने काबा पे डालने का सवाब है। और अल्लाह पाक यूं फरमाते हैं कि जो आने वाला हजर असवद को बोसा देता है, अल्लाह पाक यूं फरमाते हैं, मैं समझता हूं मेरा सज्जा हाथ पकड़कर मेरे बंदे ने चूम लिया। जो गिलाफे काबा को पकड़कर मांगता है, अल्लाह फरमाते हैं, मैं ये समझता हूं मेरा दामन पकड़ के मांग लिया। जो मकाम मुल्तजिम पे लिपट के मांगता है, अल्लाह फरमाते हैं, मैं समझता हूं मेरी चौखट पे पड़ के मांग लिया। और फरमाया, लोगों, ये जो आने वाले आए हैं, ये रिश्तेदारों के मेहमान नहीं, अजीजों के मेहमान नहीं, दोस्तों के मेहमान नहीं, मैं खुदा मेजबान हूं, ये मेरे मेहमान हैं। आज इनकी दुआओं पे आमीन कहो। फरिश्तों को हुक्म होता है, इनसे मुसाफे करो। मगर अल्लाह ताला सबको तौफीक दे के हज मुकम्मल करके आए और सबका हज कबूल फरमाए। मेरे इलाके में कई सालों की बात है पुरानी, जब कोई हाजी था, एक आदमी हज करके आया। मैं दोपहर को उसको मिलने गया तो जोर की नमाज का वक्त आया, मैं उठ के चला गया नमाज पढ़ने। फिर असर की नमाज का वक्त आया, मैं उठा और नमाज पढ़ के आ गया। मैंने उस हाजी के लड़के से पूछा, मैंने कहा, हाजी साहब ने नमाज यहीं पढ़ी?
تو کہنے لگا جی ابھی شروع نہیں کی، سفر کے تھکے ہوئے ہیں نا، 2-4 دن کے بعد شروع کریں گے۔ شکر ہے پہلے لوگ جھوٹ نہیں بولا کرتے تھے، ہاں آج کل کا ہوتا نا تو وہ کہہ دیتا ہے جی یہ تو کئی وقت کی کتھی پڑھ کر بیٹھے ہیں۔ تو پھر مولوی تھا نا، میں بیٹھ گیا حاجی کے پاس، باتوں میں اس کو لے آیا، یہی میں نے کہا حاجی صاحب نماز نہیں پڑھی؟ کہنے لگا آپ ہی لوگوں سے سنا ہے کہ بیت اللہ میں جو ایک نماز پڑھے 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے، مسجد نبی میں جو ایک نماز پڑھے 50,000 کا ثواب ملتا ہے، 4 مہینے پڑھ کے آیا، وہ حساب لگا لو۔ مسائل سیکھتے نہیں، ارکان اور آداب بیت اللہ کے سیکھتے نہیں۔ ڈی سی کے دفتر میں اگر جانا ہو کئیوں سے پوچھے کیسا جاؤں، کس طرح درخواست دوں، کیسے کہوں، کیسے کھڑا ہوں، کیسے بیٹھوں، کیا عرض کروں، اور اللہ کے دربار میں ہم جاتے ہیں اور سیکھ کرنے جاتے ہیں، یہ خوف نہیں کہ اگر بے ادبی ہوگی تو مارا جاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اسماعیل علیہ السلام کی نرم و نازک ایڑیوں سے بنیاد ڈال کر خانہ کعبہ کی، اللہ نے ہمیں یہ کعبہ دیا، گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے وہاں جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہو کر مانگنے کے لیے یہاں جاؤ۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جو آدمی صحیح ارکان حج کے ادا کر کے واپس جاتا ہے اس طرح واپس آتا ہے گویا آدمی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ پہلے لوگ یوں ہی حج کیا کرتے تھے، یوں ہی قربانیاں کرتے تھے، اب تو ہر چیز کی لوگ آسانی تلاش کرتے ہیں۔ پچھلے بقرعید کے موقع پر ہمارے مسجد میں ایک آدمی مجھے کہنے لگا اگر کوئی غریب آدمی مرغی کی قربانی دے دے تو لگ جائے گی؟ میں نے کہا تو مکھی مار دے انشاءاللہ وہی لگ جائے گی۔ سارے کام ٹیڑھی ہو گئے، نیچے 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 کو چلے آ رہے۔ آج کل وہ ٹیڑھی بکرے بکری آئے ہوئے ہیں نا، کہیں تو قربانی کے لیے یا کندھے کو اٹھا کر لاوے۔ اب بتاؤ یہ گوشت بانٹے گا یا کھاوے گا یا فریج میں رکھے گا، کیا کرے گا؟ بالکل کام بگڑ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا جانور اچھا تلاش کر کے لاؤ، اس کے بدن پہ جتنے بال ہوتے ہیں اتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور میرا موضوع نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی میری امت کا کیا بنے گا، پل صراط پہ سے گزرتے وقت اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرما کر یوں فرما دیا کہ تیری امت جو قربانی میں جانور ذبح کرے گی میں خدا پل صراط کے کنارے پر زندہ کر کے ان سب جانوروں کو سواریاں بنا کر پیش کر دوں گا۔ اس لیے بقرعید بالکل قریب آ گئی، ہر دین ایمان اسلام کے لیے قربانی کے لیے تیار رہو۔ زیادہ سے زیادہ مجھے آج کل فکر لگا ہوا ہے کہ اپنے گھروں کو میں نماز کا اہتمام کرو۔ آج حال یہ بنا ہوا ہے کہ اگر گھر والی کی گود میں موت آئی تو گھر والی بے نماز، دھی کی گود میں موت آئی دھی بے نماز، بہن کی جھولی میں موت آئی بہن بے نماز، بیٹے کی گود میں موت آئی بیٹا بے نماز، بھائی کی گود میں موت آئی بھائی بے نماز، ڈاکٹر کے ہاتھ میں موت آئی ڈاکٹر بے نماز، کمپیوٹر کے ہاتھ میں موت آئی کمپیوٹر بے نماز، نرس کے ہاتھ میں موت آئی نرس بے نماز، تیرا کفن خرید کے لانے والا بے نماز، تیرے غسل کا پانی گرم کرنے والا بے نماز، تیری قبر کھودنے والے بے نماز، تیرا جنازہ اٹھانے والے بے نماز، تیری قبر پہ مٹی ڈالنے والے بے نماز۔ اگر تو نمازی بھی ہے یہ اتنے چاروں طرف کے بے نماز تجھے جنت میں کب جانے دیں گے؟ اس بچی کا فکر کیوں نہیں کرتا؟ کلاس میں فیل ہو جائے تجھے دکھ لگتا ہے میری بچی فیل ہو گئی، ساری عمر نماز نہ پڑھے تجھے کبھی درد نہیں ہوا کہ جہنم کے انگاروں میں جلے گی۔ بیوی ایک دن تیرا کہنا نہ مانے آگ لگ جاتی ہے، ساری عمر نماز نہ پڑھے بے ایمان تجھے کبھی آگ نہیں لگی۔ اس گھر سے تیرا جنازہ نکلے گا، اس گھر سے تیری میت اٹھے گی جس گھر میں تو نے سارے بے نماز پیدا کر رکھے ہیں، سارے بے نماز اکٹھے کر رکھے ہیں، کس طرح ایمان کلمہ ساتھ لے کر جائے گا؟ اس لیے اپنے ماحول میں اپنے گھر میں بچیوں کو بہنوں کو پیار سے محبت سے بڑے عقیدت سے ان کو نمازی بنا، تاکہ مرنے کے بعد جب تیرا جو بیٹی بہن منہ دیکھنے آئے تو نمازی تو تیرا منہ دیکھنے آئے، تیرا منہ دیکھنے بھی سارے بے نمازی آئے، تجھے کیا فائدہ ہوگا؟
اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمارے گھر کے ماحول کو نمازی بنائے۔ مفتی صاحب اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے، تشریف لے گئے، جان سارا بے وارثہ ہو گیا۔ مفتی صاحب ہی کا مدرسہ ہے، یہ مفتی صاحب ہی کے بچے ہیں، ان بچوں کی سرپرستی کرو، ان کا اکرام کرو، ان کی عزت کرو، جامعہ حلیمیہ کی خدمت کرو۔ بقرہ عید کا موقع آ رہا ہے، وہ تو نہ جانے کس طریقے سے اپنا کام چلاتے تھے، ہزاروں لوگوں سے ان کے تعلقات تھے، یہ بچے ہیں، نیا کام ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر خدمت گزار کو دو جہان میں سرخ روئی عطا فرمائے۔ بڑی اچھی اچھی کیسٹیں آپ کو یہاں سامنے سے ملیں گی اپنے گھر کا ماحول بنانے کے لیے۔ پیغمبر کی دعا سے پہلے نہ اٹھا کرو بھائی، ہائے ہائے، کوئی دنیا کا دین کا جس کو کوئی اللہ سے حاجت ہو بیٹھ جائے 1 منٹ کے لیے، درود شریف پڑھ کے دعا مانگو، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ یا اللہ قبلہ مفتی صاحب رحمہ اللہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا، اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرما، اللہ پاک ان کی آل اولاد کو مفتی صاحب کا جانشین صحیح معنوں میں جانشین بنا، اس مدرسے کو آباد فرما، اللہ تعالیٰ سارے جنگ کی سرپرستی فرما، سارے شہر کو آباد فرما، ہر شر سے ہر فتنے سے سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو سچا مسلمان پکا دیندار بنا، ہمیں اور ہماری اولاد کو نیک اور نمازی بنا۔ یا اللہ ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما۔ صوفی مولانا محمد یار صاحب رحمہ اللہ کی قبر کو جنت کا باغ بنا۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی بخشش فرما، ساری امت کی مغفرت فرما، ساری مخلوق پہ کرم اور فضل فرما۔ یا اللہ سارے پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو ذلیل و خوار کر دے۔ یا اللہ ہم سب کو یقین ایمان اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما، ظالم کے ظلم سے بچا، شریر کی شرارت سے بچا، مولا حاسدوں کے حسد سے بچا، فتنہ پردازوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، بے اولاد کو اولاد عطا فرما، جن کے پاس بچیاں ہیں اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد عطا فرما۔ دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ بیان کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتانا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بیان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دوستو پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔